السلام علیکم۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اندر موجودہ وبا کی صورتحال اس قدر گمبھیر ہو چکی ہے کہ وہاں پر سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے اندر دریائے گنگا کے اندر جو ہندو تھے انہوں نے اپنے جو عزیز تھے ان کی جو چتائیں تھیں وہ بغیر آخری رسومات کے پھینکنا شروع کر دی، اور دریاؤں کے اندر اب جیسے جانوروں کے جسم پھر رہے ہوتے ہیں مردہ، اسی طرح انسانوں کے جسم بھی پھر رہے ہیں اور حالات اس سے بھی زیادہ مزید کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز سامنے آئی ہے جس کا لوگوں تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، بھارتی مسلمان اور وہ تبلیغی جماعت کے جن کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، اب ان کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار اسپیسیفک اعداد و شمار میرے پاس آئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو مسلمان وہاں کے تبلیغی مسلمانوں کے خلاف جتنی نفرت پھیلائی گئی تھی دراصل وہ کس کریکٹر کے مالک ہیں۔ اور جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو یقین جانیے آپ بے شک بھارت میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو یا پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ ضرور الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا کہ ہمارے دلوں کے اندر اتنا زیادہ رحم ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے ماضی کے اندر ہمارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور کمنٹ باکس میں الحمدللہ ضرور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ جو چار چیزیں ہیں ناظرین ان میں سے جو پہلی ہے بڑی اہم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنوبی بھارت میں ہندوؤں کا جو مقدس ترین ایک شہر ہے تروپتی، وہاں پر جو ہندو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو ان کے عزیز جو فوت ہو گئے تھے انہوں نے ان کی باڈیز چھوڑنا شروع کر دی، پارکوں کے اندر، تالابوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر، یعنی کہ ہر جگہ وہ چھوڑ کر جانے شروع ہو گئے۔ اور پھر وہاں پر سامنے آئے مسلمان اور مسلمانوں کی، اب یہ دیکھ لیں کہ ہندوؤں کے لیے جو سب سے زیادہ مقدس شہر ہے وہاں پر مسلمان سامنے آئے اور انہوں نے کووڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کے ذریعے یعنی کہ یہ کمیٹی 60 افراد پر مشتمل ہے، اور اس 60 کے 60 افراد جو ہیں یہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے پھر وہاں کی وہ جو ایسی باڈیز تھیں کہ جن کے بارے میں یہ تو پتہ تھا کہ یہ ہندو ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کو کون چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے ان باڈیز کو اٹھایا، ان کو جو ان کے ہندوؤں کی اپنی مذہبی رسومات ہوتے ہیں ان کے مطابق ان کی چتاؤں کو آگ لگائی، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب تک کم از کم 560 سے زیادہ چتاؤں کو مسلمانوں نے آخری رسومات ادا کر کے ان کی یعنی کہ ان کو آگ لگائی ہے۔ اسی طرح مغربی صوبے مہاراشٹر کے ضلع ایوت محل میں 4 مسلمان لڑکے ہیں ناظرین، اور انہوں نے اسی طرح کم از کم 800 جو باڈیز تھی ہندوؤں کی باڈیز تھی جو لوگ چھوڑ گئے تھے اپنے عزیزوں کی باڈیز، ان کی آخری رسومات ادا کر کے ان کو آگ لگائی، اور یہ جو ایک سانحہ وہاں پر یعنی کہ جانوروں کی طرح جو ایک لاشیں بکھرنے کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اس کو مسلمان نوجوانوں نے روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ سب سے اہم چیز آتی ہے ناظرین وہ ہے ناگپور، جہاں RSS جو مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، بھارتی مسلمانوں کو سب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا اسی RSS کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ان کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے ناگپور۔ وہاں کے ایک مسلمان ٹرانسپورٹر نے وہاں کے تمام ہسپتالوں کے اندر آکسیجن مفت فراہم کروائی پیسہ لگا کے، اور جماعت اسلامی ہند نے 100 بیڈز کا وہاں پر ہسپتال بنوا دیا، یعنی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم چیز وہ ہے جماعت اسلامی نے طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک ریلیف ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر 1000 سے یعنی کہ اس کے اندر 1000 سے زیادہ مسلمان نوجوان شامل ہیں، اور جن میں سے بہت زیادہ تعداد ایسوں کی ہے کہ جو تبلیغی جماعت میں شامل ہیں، انہوں نے مل کر وہاں پر ایک فورس بنائی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں، بیڈز پرووائڈ کر رہے ہیں، پلازمے کا ارینج کر کے دے رہے ہیں، اور انسانی زندگیاں بچانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ماضی کے اندر جو بھارتی میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی تھی، اب ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی یہ پازیٹیو چیزیں سامنے لائیں تاکہ بھارتی میڈیا نے جو جھوٹ پھیلایا تھا اس جھوٹ کو بے نقاب کیا جا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔